وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لہذا آپ کافروں کے لیے مددگار نہ بنیں۔ سبحان اللہ، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کافروں کے لیے مددگار نہ بنے۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے مددگار بن رہے تھے؟ نہیں، مطلب یہ کہ ان کے کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا۔ جو مرضی ہرزہ سرائی کرتا رہے، اس کے پروپیگنڈے کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنا بھی کافر کی مدد ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا منہ توڑ جواب دینا درست ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کافروں کے مددگار آپ بالکل نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ولا یصدنک، اور آپ کو ہرگز یہ لوگ روکے نہ، عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ یہ آیات آپ کے اوپر نازل ہو گئیں، یعنی آیات کے نازل ہونے کے بعد اب یہ کفار آپ کو اس بات سے روکے نہ کسی صورت۔ ایسا نہ ہو کہ کافر جو ہے ان کا پروپیگنڈا یا دشمنوں کی کوئی ہرزہ سرائی وہ آپ کو قرآن پر عمل سے یا اس کے کسی ضابطے پر عمل سے روک دے، یا اس کی کسی بھی قرآن کے حکم سے آپ کو عمل کرنے سے روک دے۔ کہیں ایسا نہ ہو، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے ہرگز آپ کو نہ روک دیں۔ بعد اذ انزلت الیک، اس بات کے بعد کہ یہ آپ کے اوپر قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ وادع الی ربک، آپ اللہ کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مشرک یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ وادع الی ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکین کے میں سے نہ ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے تو یہ بات اتنی ہے کہ اللہ جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ واپس لائے گا، ان کی ہرزہ سرائی کی کوئی حیثیت نہیں، کفار کے پروپیگنڈے کی کوئی حیثیت نہیں، اور ان کے کسی پروپیگنڈے کی وجہ سے یا ان کی ہرزہ سرائی کی وجہ سے آپ نے قرآن کے کسی حکم سے عمل کرنے سے رک نہیں جانا۔ اب یہ خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور دراصل یہ پوری امت کو یہ درس دیا جا رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی دور میں کبھی کفار کا پروپیگنڈا اور ان کی ہرزہ سرائی قرآن کے بارے میں اس قدر ڈومینیٹ کر جائے کہ آپ جو ہے قرآن پر عمل کرنے سے رک جائیں، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، جب قرآن نازل ہو گیا، آپ کے پاس آ گیا، اس کے بعد جو مرضی حالات ہوں آپ نے ہر صورت میں قرآن سے جڑے رہنا۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات، اس قرآن کو، اس آیت کو ذرا اس تناظر میں دیکھیے، جو بات پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، میں اختصار کے ساتھ تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں دعوت جو ہے نا، دعوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، داعین اللہ الی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی اللہ کی طرف دعوت دینے والی۔ اور جو داعی ہوتا ہے نا، داعی، دعوت دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل پروسیس رکھا ہے، اور یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ دعوت دینا مولویوں کا کام ہے، ایسا نہیں۔ دعوت ہر شخص دیتا، ہر انسان جس کو دیکھ کر کوئی انسپائر ہو رہا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر کوئی انسپریشن لے رہا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر کوئی تاثر پکڑ رہا ہوتا ہے۔ بچے اپنے باپ کو دیکھ کر تاثر پکڑتے ہیں، شاگرد اپنے استاد کو دیکھ کر تاثر پکڑتے ہیں، غریب لوگ امراء کو دیکھ کر تاثر پکڑتے ہیں، عوام حکمرانوں کو دیکھ کر تاثر پکڑتے ہیں،
عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہے اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بادشاہ کوئی تبلیغ نہیں کر رہے ہوتے، لوگ ان کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں۔ لہذا ہر شخص داعی ہے، ہر شخص اپنی ذات میں داعی ہے۔ اللہ نے یہ کنٹینیوس پروسیس رکھا ہے، ہر وقت جاری عمل ہے دعوت کا، کہ کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی کو انسپائر کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی شخص کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو متاثر نہیں کر رہا ہوتا وہ کون ہوتا ہے؟ جو متاثر نہیں کر رہا وہ متاثر ہو رہا ہوتا۔ معاشرہ دو ہی قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے، یا وہ جو متاثر ہو رہے ہیں، یا وہ جو متاثر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دعوت کا عمل معاشرے کی بنت کے ساتھ، معاشرے کی بنیادی مینوفیکچرنگ کے ساتھ، بنیادی جو سوشل فیبرک ہے اس کے اندر جڑا ہوا ہے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ معاشرے کے اندر دعوت کا کام نہ ہو رہا ہو۔ دعوت کا عمل ہر معاشرے کے اندر جاری ہوتا ہے۔ کچھ افراد دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ افراد دعوت سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں دعوت دین کی بات نہیں کر رہا، میں دعوت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دعوت پیسے کی طرف ہو سکتی ہے، وہ دعوت مادیت کی طرف ہو رہی ہے، وہ دعوت الحاد کی طرف ہو سکتی ہے، وہ دعوت بے دینی کی طرف ہو سکتی ہے، وہ دعوت اباحیت پسندی کی طرف ہو سکتی ہے، وہ دعوت بے عملی کی طرف ہو سکتی ہے۔ ہزار قسم کی دعوتیں، لیکن داعی اور مدعو، دعوت دینے والا اور دعوت سے متاثر ہونے والا، یہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اس لیے جس معاشرے کے اندر دعوت کا کام، جب ہم دعوت دین کی بات کرتے ہیں تو جہاں دعوت دین کا کام کمزور پڑتا ہے وہاں بے دینی کی دعوت غالب آ جاتی ہے۔ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ آپ دعوت کا کام بھی چھوڑ دیں اور پھر آپ سمجھے کہ آپ کی نسلیں بچ جائیں گی، یہ ممکن نہیں۔ نسلوں کو بچانا ہے تو آپ کو داعی بننا پڑے گا۔ البتہ اس کے دعوت کے آداب ہیں، دعوت کی کنڈیشنز ہیں، دعوت کے بہت سارے جو احکام ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کے اندر حکمت بھی ہونی چاہیے، اچھی نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور حکمت کیا ہے؟ اس کو پریکٹیکل وزڈم کہیں۔ کسی بھی جگہ کی جو حالات ہوتے ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو بات کرنی ہے۔ لہذا داعی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو متاثر کر رہا ہو، اور مدعو یا دعوت سے متاثر ہونے والے اور دعوت دینے والے، یہ دونوں اس معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جو دعوت کا کام چھوڑ دیتا ہے وہ دوسروں کی دعوت سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیے دعوت اللہ کی طرف۔ جب ہر شخص داعی ہے یا پھر وہ دعوت سے متاثر ہو رہا ہے تو دعوت وہ کس طرف دے رہا ہے؟ یہی امتحان ہے۔ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے یا غیر اللہ یاد آتا ہے؟ تمہیں دیکھ کر جو لوگ تاثیر پکڑتے ہیں وہ اللہ کی طرف ہے یا الہ غیر اللہ ہے؟ داعی تو تم ہو، دعوت تو تم دے رہے ہو۔ اگر دعوت نہیں دے رہے تو تم خود دعوت کا شکار ہو رہے ہو، اور اگر دعوت کا شکار نہیں ہو رہے، دعوت کا شکار ہو رہے ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تباہی ہی تباہی ہے۔ اور اگر خود دعوت دے رہے ہو تو دعوت کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، یا غیر اللہ کی طرف؟ اس دنیا میں دو ہی اینٹیٹیز ہیں، ایک اللہ ہے اور اس سے جڑی ہر چیز ہے، اور دوسری غیر اللہ ہے۔ اگر دعوت اللہ کی طرف نہیں ہوگی نا تو وہ لازماً غیر اللہ کی طرف ہوگی۔ جو داعی الی اللہ نہیں ہے وہ لازماً داعی الی غیر اللہ ہے۔ یہ دعوت کا کام ہماری فطرت سے جڑا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس سے لوگ متاثر نہ ہو رہے ہوں، متاثر تو ہو رہے ہوتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے تقریر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تقریر آپ کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں، جس طرف وہ جا رہے ہیں لوگ، آپ کی دعوت اصل میں اس طرف ہے۔ تقریر آپ جو مرضی کر رہے ہو یا تقریر نہ بھی کر رہے ہو، آپ دکاندار ہوں، آپ کاروباری ہوں، آپ
ملازم پیشہ ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، اگر آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد نہیں آتا نا، تو اس کا مطلب ہے لوگ پھر اللہ کی طرف نہیں غیر اللہ کی طرف آ رہے ہیں. آپ داعی اللہ نہیں ہیں، آپ داعی الی غیر اللہ. آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شام تشریف لے گئے ہیں پہلی دفعہ تجارت کا مال لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو وہاں شام کی تجارتی منڈی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ تو اس وقت ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے، تو آپ کا تعارف کس طرح سے ہوا؟ پہلے ہی دن پوری منڈی میں آپ مشہور ہو گئے. کیسے؟ صرف یہ ایک کام آپ نے کیا کہ رات کو بارش ہوئی تھی، آپ نے گیلا غلہ ایک طرف کر دیا، خشک غلہ ایک طرف کر دیا. لوگ آتے تھے، وہ پوچھتے تھے، آپ فرماتے تھے اس کی قیمت یہ ہے اور اس کی قیمت یہ ہے. لوگ حیران ہوتے تھے، ایک جیسا غلہ ہے، قیمت میں فرق کیوں؟ آپ فرماتے تھے یہ گیلا ہے، اس پر بارش ہوئی ہے، یہ خشک ہے، اس پر بارش نہیں ہوئی، اس لیے ان دونوں کی قیمتوں میں فرق ہے. یہ رواج ہی کوئی نہیں تھا اس منڈی میں. گاہک کی خیر خائی کرنا، اس کا رواج ہی کوئی نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہک کی خیر خائی کی، اس کو بتایا کہ یہ گیلا مال ہے، یہ سستا ہے، یہ خشک مال ہے، یہ اس کی قیمت پوری ہے. تو پوری منڈی کے اندر مشہور ہو گیا کہ کون تاجر ہے جس کو جو خیر خائی کرتا ہے خریدنے والوں کی. اللہ! تو کیا خیال ہے، داعی بننے کے لیے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر ہی فرمائی تھی؟ وہاں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بر صغیر کے اندر جو اسلام پھیلا ہے، یا تاجروں کے ذریعے سے پھیلا ہے یا مجاہدین کے ذریعے سے پھیلا. یہاں پہ لوگ تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، دعوت کا کام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنی تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کا طرز زندگی ایسا تھا کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا. جہاد کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا طرز زندگی ایسا تھا کہ لوگ شام کے اندر جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں کئی بستیاں فتح کر لی ہوئی تھیں، اور پھر یرموک کا مارکہ درپیش ہوا، تو سب کو حکم ہوا کہ ساری بستیاں چھوڑ کر یرموک کے میدان میں پہنچیں. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم ہوا، آپ عراق کے محاذ پہ تھے، ان کو حکم ہوا کہ سب چھوڑو اور وہاں یرموک پہنچو. تو وہاں جب مسلمان بستیاں چھوڑ رہے تھے نا، فاتح کی حیثیت سے گئے تھے، داعی بن کے نہیں گئے تھے، فاتح کی حیثیت سے گئے تھے. اور وہاں کی آبادیاں ابھی عیسائی تھیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ بستیاں چھوڑ رہے تھے تو بستیوں والے رو رو کے دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لائے فاتح کی حیثیت سے. یہ سلوک تھا. یہ داعی اللہ یہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. آپ تاجر ہوں، آپ ملازم پیشہ ہوں، آپ کسی ادارے کے سربراہ ہوں، آپ کسی ادارے کے پین ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، اگر آپ کو دیکھ کر لوگ تاثیر نہیں پکڑتے اللہ کی طرف، تو پھر لازماً وہ غیر اللہ کی طرف تاثیر پکڑتے ہیں. کیونکہ یہ دعوت کا کام تو ہر وقت آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ کسی وقت یہ رکنے والا کام نہیں ہے. اب سوچئے ذرا، جو اللہ کی طرف دعوت نہیں دے رہا وہ کیا ہے؟ تو اس لیے فرمایا اب اس آیت کو آپ اس تناظر میں جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید ہماری سمجھ میں اور ہمارے عمل کی تحریک میں اضافہ ہوگا. فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اب ڈائریکٹ خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصل مخاطب ہم ہیں، امتی ہیں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دیکھو دعوت تیرے رب کی طرف ہونی چاہیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ادروائز کیا ہے؟ اگر تیری دعوت تیرے رب کی طرف نہ ہوئی تو ادروائز تو مشرکین میں سے ہو جائے گا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
جو داعی اللہ نہیں ہوتا وہ داعی غیر اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بالکل دو الگ الگ راستے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو ہی راستے ہیں، شکر والا راستہ یا کفر والا راستہ۔ اللہ اکبر۔ لہذا وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین، رب کی طرف ہمیشہ تمہاری دعوت ہونی چاہیے اور کبھی مشرکین کی طرف نہیں جانا۔ اللہ، سورہ یوسف کے اندر دعوت کی اسی نوعیت کو سمجھایا، قل ہذہ سبیلی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، کیا راستہ ہے میرا؟ کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ انا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور جو میری پیروی کرتا ہے، سب ہم اللہ کی طرف دعوت دینے والے، ہم داعی الی اللہ ہیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں داعی الی اللہ ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں داعی الی اللہ ہوں، داعی الی غیر اللہ نہیں ہوں، گویا میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور بالکل وہی بات جو اللہ کریم نے یہاں فرمائی، یہاں خطاب کے طور پر فرمائی، وہاں بیانیہ انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی، اور بات وہی ہے، کیا؟ کہ داعی الی غیر اللہ نہیں بننا۔ میں، آپ، ہم سب جتنے لوگ، جو بھی تقریریں کرنے والے، تقریریں نہ کرنے والے، کاروبار کرنے والے یا کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، کیا ہمیں دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں؟ اگر لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر دوسرا کام تو یہ ہے جو منع کیا تھا نا، اس طرف نہیں جانا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اس کا مطلب ہے ہم داعی الی اللہ نہیں ہیں، پھر داعی الی غیر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تقریریں کرنے والا لازمی طور پر داعی الی اللہ ہوتا ہے، قرآن سنانے والا لازمی طور پر داعی الی اللہ ہوتا ہے۔ بھئی اس کا تعلق تو ہے لوگوں کی انسپریشن کے ساتھ۔ اگر آپ کی گفتار سے، آپ کے کردار سے، آپ کی زندگی سے لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے تو پھر آپ تقریر کریں چاہے نہ کریں، دونوں صورت میں آپ داعی ہیں، داعی اللہ۔ اور اگر آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد نہیں آتا، آپ تقریر جتنی مرضی اچھی کریں، لوگ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے بلکہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یا آپ کا طرز گفتار ایسا ہے، یا آپ کا کردار ایسا ہے، یا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف نہیں آ رہے، تو آپ کی تقریریں اللہ کے ہاں آپ کو چھڑوا نہیں سکتی۔ آپ کو داعی الی اللہ بننا پڑے گا، یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ ہم کریں نہ کریں، جیسے آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے مولویوں کا کام۔ بھئی مولوی کون؟ ہر شخص داعی ہے۔ آپ کا بچہ اگر آپ کو دیکھ کر اللہ کی طرف نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے آپ داعی الی غیر اللہ ہے۔ آپ کا اسٹوڈنٹ اگر آپ کو دیکھ کر اللہ کی طرف نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے آپ داعی الی غیر اللہ ہے۔ آپ لوگوں کو مادیت کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کاروباری ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو دیکھ کر اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہے تو آپ داعی الی غیر اللہ ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس تناظر میں دیکھیے، یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، اولین مخاطب اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بلاتے ہی اللہ کی طرف تھے، آپ کی تو حیثیت ہی داعیًا الی اللہ کی تھی، وسراجا منیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک چمکتا دمکتا آفتاب تھے ہدایت کا، نور ہدایت تھے۔ لیکن ہم کون ہیں؟ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، وگرنہ یہ آیت ہمیں تقاضا کر رہی ہے وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ۔ جب قرآن آپ کے سامنے آ گیا، نازل ہو گیا، اب اس کے بعد کسی کا پروپیگنڈا ہو، آپ کی پریشانیاں ہوں، آپ کے کاروباری رکاوٹیں ہوں، آپ کے جاب کے مسائل ہوں،
کوئی چیز آپ کو قرآن کی آیات سے نہ روکے. آپ اپنی پالیسی کلیئر کریں. پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, قرآن کے علاوہ زندگی نہیں گزارنی. جب آپ قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ داعی اللہ بن جائیں. قرآنی زندگی داعی اللہ بناتی ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, اور اپنے رب کی طرف دعوت دینی ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا. اللہ اکبر. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا. وَلَا تَدْعُ, نہ پکارو, مع اللہ, اللہ کے ساتھ, الہ آخر, کسی دوسرے الہ کو. یہاں یہ نہیں فرمایا من دون اللہ, نہیں فرمایا من دون ہی, نہیں فرمایا اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے کی بات نہیں کی. فرمایا اس کے ساتھ بھی کسی کو نہیں پکارنا. اللہ کی ذات ہے, وہ اکیلا ہے, وہ اس کی جو اکیلی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. نہ کوئی ذات میں اس کے شریک ہے, نہ کوئی افعال میں اس کے شریک ہے, نہ کوئی عبادت میں شریک ہونا چاہیے. لہذا الوہیت کی توحید ہو تو بھی وہ صرف اللہ کے اس کو سزاوار ہے. ربوبیت کی توحید ہو تو اللہ کو سزاوار ہے. اور اگر اسماء و صفات کی توحید ہے تو وہ بھی اللہ کو. اللہ کی ذات واحد ہے ہر اعتبار سے, لہذا اس کے ساتھ بھی کسی کو نہیں جوڑنا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کا گھر ہے, وہاں صرف اللہ کو خالص پکارا کرو, اللہ کے ساتھ بھی کسی اور کو نہ پکارا کرو. کسی شخص نے کہا تھا, حضرت طفیل صحابی تھے, خواب میں ان کو کسی عیسائی نے کہا تھا. جب انہوں نے عیسائی کو کہا نا کہ عیسائیوں تم نے بڑا ظلم کیا, تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا, شرک کرتے ہو تم, تو عیسائی کہتا ہے آگے سے خواب میں, حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ خواب میں کہتا ہے کہ مسلمانوں تم بھی تو شرک کرتے ہو. وہ حیران ہو گئے, صحابی رسول حیران پریشان, خواب میں عیسائی تانا دے رہا ہے کہ ہم بھی شرک کرتے. کس طرح کہ تم کہتے ہو ما شاء اللہ و ما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم کہتے ہو جو اللہ چاہے, جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے, تم یہ کہتے ہو اس لیے تم شرک میں مبتلا ہو. بڑے سخت پریشان ہوئے, اور پریشان ہو کے جب آنکھ کھلی پھر صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ مجھے تو رات خواب میں عیسائی نے تانا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تقولوا ما شاء اللہ ما شاء محمد, کبھی یہ نہ کہا کرو جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے, ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ یہ کہا کرو جو اکیلا اللہ چاہے. سبحان اللہ. اسی طرح کسی شخص نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وما شئت, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلتنی للہ ندا, تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے. اجعلتنی للہ ندا, کیا تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ, بس یہ کہا کر اکیلا جو اللہ چاہے. اللہ اکبر. لہذا یہ اس طرح کے جملے جس میں ہم مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دیتے ہیں کسی بھی کام میں, بھئی وہ اکیلا ہے, اپنے افعال میں اکیلا ہے, اپنی صفات میں اکیلا ہے, اپنی اسماء میں اکیلا ہے, اپنی ذات میں اکیلا ہے, اور عبادت بھی صرف اس اکیلے کی کرنی ہے. یہ توحید ہے, وگرنہ اس میں گڑبڑ ہو جائے گی تو شرک ہو جائے گی. لا الہ الا ہو ولا تدع مع اللہ الہ آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے, آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. یہ جو آخر ہوتا ہے نا, خا کے نیچے زیر, آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری, اور آخر خا کے اوپر زبر, اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا, ادر. تو ادر دین اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, وہ اکیلا, باقی ساری مخلوق ہے. وہ اکیلا خالق ہے, باقی ساری کائنات مخلوق ہے. تو نبی بھی سارے مخلوق میں, انبیاء بھی سارے, اولیاء بھی سارے, سب مخلوق.
فرشتے بھی سارے، وہ اکیلا خالق ہے، بس اس اکیلے خالق کا حق ہوتا ہے کہ اس کو پکارا جائے، اور خالق کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ ہر وہ بات جو بندگی ہوتی ہے وہ صرف لائق شان ہے، ہر وہ بات جو بندگی کے قبیل سے ہوتی ہے وہ لائق شان ہے صرف اللہ وحدہ سبحانہ وتعالی کے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، دوسرے الہ کو نہ پکارو۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ اور یہ جو فقرہ ہے لا الہ الا ہو، اس کو بھی دلوں میں بٹھا لیجیے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، تو شاید سمجھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ عربی میں، عربی کے اعتبار سے اگر کہا جائے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عربی کے اعتبار سے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ میں کیا فرق ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ نفی ہے، عام نفی۔ لا الہ الا اللہ نفی جنس ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ میں آپ سے کہوں کہ جاؤ جا کے بازار سے کسی الیکٹریشین کو ڈھونڈ لاؤ، یا کوئی آدمی چاہیے، خاص آدمی، تو جاؤ جا کے فلاں آدمی کو بازار سے لے آؤ۔ آپ جاؤ اور بازار میں ڈھونڈ کے آ جاؤ، آ کے آپ مجھے بتاؤ کہ لا رجل فی السوق، کہ کوئی آدمی وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ لا رجل یام نفی ہے کہ وہاں پہ کوئی آدمی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو آدمی ڈھونڈنا تھا وہ میں نے ڈھونڈا، نہیں ملا مجھے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مجھے ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اور اگر آ کے کہنے والا یہ کہہ دے لا رجل فی السوق، یہ نفی جنس ہو جائے گی۔ نفی جنس کا مطلب ہوگا کہ بازار میں انسان کی جنس کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ کوئی لنگڑا، نہ کوئی لولا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا۔ تم تو الیکٹریشین ڈھونڈ رہے ہو، تم تو فلان ڈھونڈ رہے ہو، وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں سرے سے۔ لا رجل فی السوق، انسان کی جنس کی کوئی چیز جس میں لفظ انسان کا اطلاق ہو سکے وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب؟ الہ ایک ہمہ مقتدر ہستی، ایک ایسا کمپریہنسو ورڈ ہے لا الہ، یہ ایسی اصطلاح ہے کہ اس کا متبادل اردو میں ہے ہی کوئی۔ ہم کہیں کہ الہ کا معنی معبود ہوتا ہے، ہاں معبود بھی ہوتا ہے، بندگی کے لائق۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور اگر اس کا مطلب ہمہ مقتدر ہستی، قدرت والی ذات، اس کا مطلب پیدا کرنے والا، اس کا مطلب جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہو، اس کا مطلب وہ جس سے مشکلات کی آسانی مانگی جائے، وہ جس سے رحمتیں مانگی جائیں، جس کو پکارا جائے، جو جتنی باتیں ہو سکتی ہیں الہ کی، یہ ایک کمپریہنسو ورڈ ہے۔ تو اس کے جب ہم کہہ دیتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا جس پہ لفظ الہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس جیسا مخلوق کی جنس میں پایا ہی نہیں جاتا۔ اللہ کے علاوہ پوری مخلوقات میں کوئی ایسی ہستی پائی نہیں جاتی جس کے اوپر لفظ الہ کا اطلاق ہو سکے۔ لہذا الہ کے معنی نکالتے جائیں اور مخلوق میں سے اس کی نفی کرتے جائیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، پہلے انکار کرو کہ لا الہ کوئی ہو سکتا ہی نہیں، تو مخلوق ساری ڈھونڈ لو، کوئی نہیں ہو سکتا، الا اللہ وہ ایک ہو سکتا ہے، بس یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ لہذا اللہ کریم نے یہاں سورہ قصص کے مضامین کا
یہاں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، اس کا نتیجہ نکالتے ہوئے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ اکبر، دنیا کائنات کی ہر چیز تباہ ہونے والی ہے، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک اور برباد ہونے والی، ہر چیز فنا ہونے والی، الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کے۔ وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، وجہہ اس کا چہرہ، وجہ سے مراد ذات ہوتی ہے، لفظی معنی چہرہ، اور چہرہ چونکہ پوری ذات کی عکاسی کرتا ہے اس لیے وجہ کا جو مرادی مفہوم ہے وہ ذات ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ پوری کائنات ساری کی ساری تباہ و برباد ہونے والی ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ برباد ہونے والے نے برباد ہونے والے سے مانگا تو کیا مانگا، منگتے نے منگتے سے مانگا تو کیا مانگا، کمزور نے کمزور سے مانگا تو کیا مانگا، بودے نے بودے سے مانگا تو کیا مانگا۔ ایک طرف وہ ذات ہے جو قائم رہنے والی ذات ہے، ایک طرف فنا ہونے والے انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورہ حج کے اندر مثال بیان فرمائی ہے نا، یہ حق اللہ کا ہے۔ جو دیکھیں مانگنا جو ہے، پکارنا دو طرح کا ہوتا ہے، یہ پہلے بھی بات ہو چکی کئی دفعہ، سمجھ لیجئے۔ ایک پکارنا ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، فلاں میری بات سنو، میری یہ مدد کر دو، فلاں یہ بات کر دو، یہ میری مدد کر دو، یہ ہم ایک دوسرے کو پکار، یہ بھی پکارنا ہے۔ یہ تحت الاسباب ہے پکارنا، جو اللہ نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ یہ پکارنا یہ شرک میں نہیں آتا، یہ اسباب کے تحت ایک دوسرے کو پکارنا، تحت الاسباب۔ آپ مجھے کہیں کہ یہ اینک مجھے دے دو، میرے پاس اینک ہے، اسباب میں ہے، تو یہ میں آپ کو دوں یا نہ دوں یہ الگ بات ہے۔ آپ جو چیز اسباب میں میرے پاس ہے آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت میں مجھے اس کا مالک بنایا ہے، آپ اس کے حوالے سے میرے سے بات کر سکتے ہیں۔ انبیاء سے، صحابہ کرام سے بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں۔ لیکن فوق الاسباب، یعنی کوئی سبب ہے ہی نہیں، تو آپ کہیں کہ نہیں جی آپ سے ہی لینا ہے، میرے پاس ٹوٹی سائیکل بھی نہ ہو، آپ مجھے کہیں جی مجھے ہیلی کاپٹر دلا دیں، تو میرے پاس ہیلی کاپٹر کہاں سے آیا؟ وہ کہا جی نہیں آپ دلا سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو فوق الاسباب کوئی کر سکتا ہے تو پھر صرف اللہ کی ذات، وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ جس کو اسباب کے تحت آپ مانگیں تو یہ مانگنا جائز ہے، یہ کسی کو پکارنا جائز ہے۔ جو فوق الاسباب پکارنا ہے یہ شرک ہے۔ وہ کسی کا اب مثال کے طور پر یہ فوق الاسباب اور تحت الاسباب کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے آج سے 50-100 سال پہلے کوئی شخص کہے کہ آؤ میں تمہاری بات امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے کروا دیتا ہوں، اور تم اس کو دیکھ بھی سکو گے، اس سے بات بھی کر سکو گے۔ آج سے 100 سال پہلے کوئی بندہ یہ بات کرے تو یہ فوق الاسباب تھی، کوئی دعویٰ کرے تو بھی فوق الاسباب تھا، کوئی تسلیم کرے کہ ہاں وہ کر سکتا ہے تو بھی فوق الاسباب تھا۔ لہٰذا اس طرح کا دعویٰ بھی غلط تھا، اس طرح کی کوئی مدد مانگنی بھی غلط تھی، اس طرح کی مدد مانگنے کے لیے پکارنا بھی غلط تھا۔ لیکن آج یہ تحت الاسباب ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، بس ایک کلک کرنی ہے، فوراً امریکہ کیا دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص بیٹھا ہے، آپ اس کے ساتھ فوراً ویڈیو کال پہ آ جائیں، آپ بات بھی کریں۔ اور آج کوئی کہے کہ آؤ میں تمہاری بات کروا سکتا ہوں امریکہ میں بیٹھے ہوئے، فلاں دور دراز بیٹھے ہوئے کسی شخص سے، کہ وہ تم دیکھ بھی سکو گے، اور یہ تحت الاسباب ہے۔ آج آپ کسی کو مدد کے لیے پکاریں کہ یار میری بات کروا دو، یہ تحت الاسباب ہے۔ دعویٰ کوئی کرے کہ میں کروا سکتا ہوں تو بھی جائز ہے، کوئی شخص اس کے لیے مدد کے لیے پکارے تو بھی جائز ہے، لیکن جب یہ اسباب سے بڑھ کر ہو، فوق الاسباب ہو، تو سوائے اللہ کے کسی کو پکارنا جائز نہیں۔ یہ ہے فرق۔ ہم ایک دوسرے کو پکارنے ہم خلط ملط کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لو جی ہم ایک دوسرے کو جو پکارتے ہیں، تو کسی فوت شدہ کو پکار لیا تو کیا حرج ہے، یا کسی سے مدد مانگنے کے لیے چاہے کوئی زندہ ہی ہو، اس سے مدد مانگنے کے لیے اگر فوق الاسباب مانگ لیا تو کیا حرج۔ وہ ہم تو بالکل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں یہی توحید کا تو سبق دیتا. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارنا الہ کو. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ سب تباہ و برباد ہونے والے ہیں. اللہ، جیسے سورہ الرحمن میں فرمایا کل من علیہا فان، اس دھرتی پہ جو کوئی ہے سب تباہ و برباد ہونے والے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک عزت والی ذات تیرے رب کی ہے جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے لیے فرما روائی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. سبحان اللہ. حکمرانی، فرما روائی وہ اسی کا حق ہے. تو جس کے پاس اختیار ہو وہ حکمرانی کرے نا. جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اپنا کچھ ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو حکمران بنائے پھرتا ہے. اتنا سا اختیار ملتا ہے، برائے امتحان ملتا ہے، وقتی ملتا ہے، عارضی ملتا ہے، چھن جانے والا ملتا ہے، تباہ و برباد ہو جانے والا ملتا ہے. لیکن انسان اس سے بھی فرعون بن جاتا ہے. ختم ہو جانے والا اختیار ذرا سا برائے امتحان، صرف اس لیے اللہ نے دیا بھلا یہ کیا کرتا، اسی میں یہ فرعون بنا پھرتا ہے. بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. تو یہ حکمرانی کا اختیار کسی بندے کو نہیں ہے، حکمرانی کا اختیار اللہ کو. لہ الحکم، ہاں اللہ نے جو اختیار دیا ہوتا ہے، حکمرانوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، عوام کو بھی اللہ نے اختیار دیا. تو جو اللہ نے جتنا اختیار جس کو دیا ہے وہ اتنا مکلف ہے، اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے، اس کو مسئولیت، اس کو جواب دینا پڑے گا، جواب دہی ہوگی اس کی. جتنا اختیار ہے، جتنا زیادہ اختیار ہے اتنا بڑا امتحان ہے، جتنا چھوٹا اختیار ہے اتنا چھوٹا امتحان ہے. لیکن اصل حکمرانی اللہ کی ہے، اسی کو یہ حکمرانی سزاوار ہے. لہ الحکم، اسی کی حکمرانی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جانے والے ہو. اللہ کا شکر اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سورۃ القصص جو ہے مکمل ہوئی. وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا. میرا خیال یہ تھا آج ہم سورۃ العنکبوت کا تعارف اور کچھ ابتدا کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب پر رحمتیں فرمائے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں یہاں سے آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.